خوب ماشاءاللہ. لیکن ہم ہیں ایسے ہی پڑے ہوئے. کیا بیان ہے، کیا بیان ہے. یہ بزرگوں نے جو ہے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، بڑی بڑی شاندار باتیں بتائی ہیں جو ہزاروں سالوں کے تجربوں کے بعد انہوں نے لکھی ہیں کتابوں میں. جی آج بھی یہی فٹ ہے. بتائیے ہمیں کس کو احساس ہے؟ کم کر کیا رہے ہیں؟ بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. ایک نماز پڑھنا ہمیں گران لگتی ہے، سچ بولنا ہمیں گران لگتا ہے، جی علماء کی صحبتیں اختیار کرنا ہمیں گران لگتا ہے. جی ابھی کیا کہتے ہیں، موبائل چلاتے رہیں، بولے چلاتے رہی، کوئی پتہ ہی نہیں کب تک، 2 بجے تک رات کے چلائیں، 3 بجے تک چلائیں. کسی دوست سے گپے شپے لڑانے میں کتنا وقت گزر گیا پتہ نہیں. جی صحیح بات. تکلیف کب ہے؟ جب مجلس یا محفل آدھا گھنٹہ بڑھ گئی. جی 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 جی. درد کب ہو رہا ہے؟ جب جمعے میں 5 منٹ کا ٹائم خطیب صاحب نے زیادہ لے لیا تو گھڑیاں دیکھی جا رہی ہیں. جی جی. اور ایک تو جمعے میں آپ کا ماشاءاللہ آنا، کتنے لوگ ہیں جو جمعے میں اس لحاظ سے اور اس نیت سے آتے ہیں کہ ہمیں جا کر پہلے سے جو ہے ثواب زیادہ لینا ہے اور خطاب سننا ہے. جی مشکل سے آ کہتے ہیں پوری مسجد کے اندر 10 لوگ آتے ہوں گے. جی ہر مسجد کا یہی ہے معاملہ، 10 سے 15 لوگ. جی جی جی. باقی اس کے بعد اور آدھے لوگ تو وہ ہیں اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، انہیں پڑھنی بھی 8 دن میں ہے اور آنا بھی جب ہے جب پتہ چل جائے کہ خطبہ کا کام شروع ہو گیا، عربی والا خطبہ شروع ہو گیا. اور کچھ ان سے بھی آگے نکل گئے، وہ اور جب آتے ہیں جب بالکل کھڑے ہونے کا ٹائم آ گیا. جی 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 جی. ہاں وہ تو آن لائن کا حساب کتاب نہیں ہے، نہیں تو گھر سے پڑھ لیتے. بولے گا کہتے ہیں سے ہو جائے گی. جی ایک جملہ سنے بس جاتے جاتے، یہ اتنی بڑی سستی کی زندگی اچھی نہیں ہے. اس طرح غفلت میں مت گزارو. دیکھو ابھی جناب حاجی صاحب کا جو انتقال ہوا، ایسے ہی جنے کتنے لوگوں کے انتقال ہو گئے نہیں ہو گئے. یار کسی کو پتا ہے کہ میں کھانا کھانے کے بعد گھر تک پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا؟ کھانا تو زندہ رہنے کے لیے کھایا جاتا ہے نا، مرنے کے لیے تو نہیں کھایا جاتا نا. بند کر دو یہ والا. ابھی رامپور میں ایک محترمہ جو ہے، غالباً یا تو ارد چاول تھے یا کچھ اور یا پائے وغیرہ کھانا تھا، وہ اس طرح سے کھا رہی تھیں کہ پھندا لگ گیا. جی چوس وغیرہ کھاتے ہیں، ہڈی وغیرہ چوس لیتے، جی تھوڑی دیر کے لیے بند کرتے ہیں بس. اب انشاءاللہ آپ ہمارے پسینہ آنے کی فکر نہ کریں. اگر ہمارا پسینہ ایک دم خشک کرو گے تم لوگ تو ہم بیٹھ ہی جائیں گے بالکل. ہاں نقصان ہو جائے گا. نقصان ہو. جی میں عرض کر رہا تھا پھندا لگ گیا، وہی فنکشن وہی ساری خوشیاں جو ہیں پھیکی پڑ گئیں. جی کسی کو نہیں پتا میرے عزیز کہ ہونا کیا. جی. اس لیے جو ہے روزانہ اپنا محاسبہ کریں، توبہ اور استغفار کریں. اور کہاں ان دنیاوی خرافاتوں کے چکر میں پڑ گئے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کھینچنے میں لگا پڑا. بولا تجھے نہیں چھوڑوں گا. یہ نہیں دیکھ رہا میں خود کتنا نیچے ہو گیا. ٹانگیں کھینچنے والا ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، اوپر نہیں ہوتا. جی 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 جی. ٹانگیں کھینچنے والا کہاں ہوتا ہے؟ نیچے ہی ہوتا. نیچے ہوتا ہے. اور جب تک وہ کھینچتا رہے گا اپنے عمل سے بتاتا رہے گا میں نیچا ہوں نیچا ہوں نیچا ہوں. صحیح بات ہے بالکل. جی جی نیچے ہی رہوں. اور بڑھانے والا چلانے والا ہمیشہ اونچا رہتا ہے. بے شک. کیا رہتا ہے؟ اونچا. جب تک وہ یہ عمل کرتا رہتا ہے وہ بتاتا رہتا ہے مجھے اللہ نے بڑا بنایا، مجھے اللہ نے بڑا بنایا ہے. آج ذرا سی بات پر نہ اتفاقیاں گھروں کے اندر. شب برات آئی تھی، تمام آ گئے اپنے مغرب سے. میں اعتراض نہیں کر رہا، آنا چاہیے بھائی، وہ شب برات بنائی آپ کے لیے، لیکن کیا شب برات اس لیے بنائی گئی ہے؟ بولے بس جمعرات وہی مغرب سے لے کر عشاء پڑھنی ہے، عشاء کے بعد 12 1 2 بجے تک جو ہے رت جگہ کرنا ہے ٹیل ٹیل کے اپنے. وہ بولے فجر کہاں پڑھی؟ بولے بستر میں پڑھی ہو تو. بھائی میری مسجد میں تو نمازی پڑھے نہیں فجر میں. کہاں چلے گئے بھائی؟ وہ عشاء میں تمام چٹا لگا پڑا بھائی، تکبیر کلمانہ پڑھ رہی ہے، مغرب میں تکبیر کلمانہ پڑھ رہی ہے، جمعہ ہو گیا. یار یہ کون سی عبادت ہے بھائی کہ فجر کا پتہ ہی نہیں ہے، فرائض کی اہمیت ہی نہیں ہے لوگوں کو پتہ. فرض پہلے نمبر کی چیز ہے. فرمایا فرض کی وہ اہمیت سنیں. کہا بندہ عشاء پڑھے عشاء اور سو جائے اور اٹھ کر فجر پڑھ لے، نہیں پڑھے رات میں کلام پاک، نہیں پڑھے رات میں نوافل، نہیں کرے کچھ اور عبادت کا کام نیکی کا کام، سوتا رہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالی جو عشاء پڑھ کر سوتا ہے اور اٹھ کر فجر پڑھتا ہے اللہ پاک
پوری رات عبادت کرنے والے کا اس کو ثواب عطا فرماتا. سبحان اللہ. یہ فرض کی اہمیت ہے، ہم اس سے غافل. لیکن اب یہ ہے کہ بھئی کہہ بھی کیا سکتے ہیں، جتنا کہنے کی گنجائش ہے اتنا کہا جائے گا. اور یہ تو ابھی تم سن بھی رہے ہو، ورنہ وہ دور اس کی جھلکیاں تھوڑی تھوڑی نظر آنے لگیں. ایک حدیث میری نظر سے گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پکڑ کر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ حق بات اور اچھی بات کہنے والے کی جو ہے اس کو اتنا ناپسند کیا جائے گا، اتنا ناپسند کیا جائے گا جیسے مرے ہوئے گدھے کے لاشے کو انسان دیکھنا پسند نہیں کرتا. ارے بولے کیا ہے؟ جی جی بولے ایسے ہی حق بات کہنے والے سے آدمی بچ کے نکلیں گے. جی. اس کی جھلکیاں نظر آنے لگی، نہیں آ رہی بتائیے؟ آ رہی ہیں جی، آ رہی ہیں. ارے بولے یار داڑھی کو تو کہہ دیں گے یار یہ، ارے بولے نماز کو کہہ دیں گے یار یہ. بھائی تو غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں، ائمہ ہوں، علماء ہوں، صلح ہوں، نیک لوگ ہوں، یا تمہارے ماں باپ ہوں، کہ تو تمہارے فائدے کی بات رہے نا، یا کسی اپنے فائدے کی بات کہہ رہے ہیں. جی جی. بولے نہیں، ان کا تو کام یہ ہے. حضرات یہ اچھے لوگ ہیں، اچھی بستی میں پیدا ہو گئے کہ ابھی بتانے والے موجود ہیں، ورنہ بستی کی بستیاں صاف ہو چکی ہیں. جی جی. نماز پڑھانے والا کوئی نہیں. ہاں ہمارا بھی کبھی کبھی ان بستیوں سے گزر ہو جاتا ہے تو دیکھ کے کہتے ہیں افسوس ہوتا ہے، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے ایسی بستیاں پیدا کر دیا. اگر ایک امام صاحب کو ٹائم نہیں ہے دوسرے امام صاحب مل جاتے ہیں. جی جی. تم نے اس کا مطلب دوسرا نکالا، بولے ارے بتانے تو فراق صاحب کو دوسرا آ جائے گا. تم نے اس کا مطلب یہ نکالا، کاش اس کا مطلب یہ نکالتے. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایسی بستی میں پیدا فرما دیا ہے کہ قدم بڑھاتے جاتے ہیں، علماء سے مصافحہ کرتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی اپنی سوچ کی بات ہے. جی جی. تو میں عرض کر رہا تھا نماز پڑھانے والے تک نہیں، مین پوری کے ایک گاؤں میں جی. ایک حافظ صاحب ہمارے ایریا گئے. وہ جب میرے پاس ملنے کے لیے آئے تو مجھے بتایا، بولے بھائی یہاں نہیں مریں گے. تو میں نے کہا موت تو اپنے ہاتھ میں ہے نہیں. بولے نہ، موت اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، مگر صاحب دفن اپنے ہاتھ میں ہے. میں وصیت کر رہی ہوں تمہیں، اور تم وصیت کر دو انہیں. بولے اگر موت یہاں آ جائے تو گھر ہی پہنچانا، یہاں نہیں مرنا، یہاں رہنا ہی نہیں ہے، قبر بننی نہیں ہے یہاں پر. کیا ہو گیا؟ وہ تھوڑے ذرا ہنسی والے انداز میں بات کرتے تھے. بولے بھائی حضرت میں گاؤں میں گیا نماز جنازہ پڑھانے، تو جنازہ رکھ دیا لے جا کے. اب رکھنے کے بعد جو کوئی ادھر کو بیڑی پی رہا، کوئی ادھر کو کھڑا ہوا، کوئی ادھر. میں نے کہا بھائی نماز بھی تو ہوگی. بولے پڑھو حافظ جی پڑھو. بولے تم ہی پڑھ لو. تو میں نے کہا یار جماعت میں کیسے پڑھ لوں اکیلے؟ جی. اکیلے کیسے ہو جائے گی جماعت؟ تو دو تین بڈھوں کو ترس آیا، اور آنے کے بعد جو ہے وہ بولے چلو تم پڑھاؤ ہم پڑھتے ہیں. بولے کس نے نماز ادا؟ بولے ایک تو یہ. بولے اس سے زیادہ درد کی بات اور دیکھی میں نے. جی. بولے جب جنازہ لے کے چلے تو اب قبر میں اترنے کی باری آئی تو میں نے کہا لاؤ دیکھوں کیسے اتارتے ہیں. دلچسپی بڑھ گئی نا جب دیکھا کہ جنازے کا حشر یہ ہے. تو بولے میں نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کرا، دوپٹہ ڈالا، وہی پٹکا جسے بولتے ہیں، ایک آگے سے ایک پیچھے سے، اور بجائے اترنے کا ایسے سینٹر ملا ایسے چھوڑ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. بولے کوئی نہیں اترا ڈر کے مارے وہاں قبر میں، کہیں مجھے نہیں پکڑ لے مردہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بولے اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ یہاں دفن ہونا صحیح نہیں ہے. بولے ان سے دفن وفن کرنا نہیں آتا. شکر منائیں کہ آپ ایسی بستی میں ہیں جہاں آپ کو لے کر چلنے کا طریقہ، غسل دینے کا طریقہ، غسل دینے والے خود موجود، کاندھا دینے کی دلچسپیاں، کاندھا دینے والے یہاں موجود، خود پڑھا لکھا طبقہ کاندھا دے دے کر سرکار کی سیرت پر عمل کر کے تمہیں بتلا رہا ہے اور جتلا رہا ہے. اس کاندھا دینے کو معمولی مت سمجھنا، بلکہ کاندھا دیتے وقت بندے مومن جب کسی جنازے میں چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 40 قدم چلنے پر 40 کبیرہ گناہوں پر قلم پھیر دیا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ کیا خوب بیان ہے. یہ ہے جنازے. لیکن ہمیں تمہیں کیا لینا، بس اپنے چلی رہی ہے گاڑی جیسی بھی چل رہی ہے. تو وہ میں کہہ رہا تھا ایک لائن میری نظر سے گزری کہ میں جب دیکھتا ہوں نوجوانوں کو، کیونکہ اب یہ روزے بھی آ ہی رہے ہیں، آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، تو روزے میں بڑا بڑا ہٹا کٹا کہے گا وہ امام صاحب کام پہ جانا تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا. کوئی کہے گا سر میں درد تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا. کوئی کہے گا دانت میں درد تھا، دانت بولا اس لیے روزہ نہیں. یہ بہانے چلتے ہیں چلتے ہیں. تو ایک لائن بڑی شاندار میری نظر سے گزری. کہا محترم عبادت جو ہوتی ہے نا، عبادت وہ توفیق سے ہوتی ہے، عبادت عمر سے نہیں ہوتی. کیا بات ہے جی. عبادت عمر سے نہیں ہوتی، توفیق سے ہوتی ہے. اللہ توفیق دے
کھڑ بڈھا، یہ تمہاری بھاشا میں بول رہا ہوں میں، بالکل ضعیف، ناتواں، کمزور، کمر جھکی ہوئی، دانت منہ میں سلامت نہیں، آنکھوں کی روشنی کم ہو چکی ہے، پورا سر سے لے کر پیر تک سفید ہو چکا ہے، مگر نہ ایک روزہ چھوڑ رہا ہے نہ نماز چھوڑنے کو تیار ہے۔ اسے کون سی معجون کھڑی کر رہی ہے بتائیے مجھے؟ کون سا خمیرہ کھا کر یہ روزہ رکھ رہا ہے؟ کون سی طاقت کی چیزیں کھانے کے بعد جو ہے یہ نمازوں کی پابندی کر رہا ہے؟ اگر یہ کھائے تب بھی اسے ہضم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب اس کا معدہ اس لائق نہیں رہا۔ فقط ایک ہی چیز ہے اور اسے کہیں گے رب کی توفیق۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے، کمزور سے کمزور کیوں نہ ہو، اللہ اس سے اپنی عبادت کرا لیا کرتا ہے، اور جسے محروم کر دیتا ہے وہ جوان سے جوان کیوں نہ ہو، اسے اپنے در سے محروم کر دیا کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کیا ٹائم